الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وقال الله جل وعلا في موضع آخر وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اللهم صل على محمد. انہوں نے بات بنا رکھی تھی کہ جب جس اونٹ پہ حج کا سفر کیا ہے لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بدن پہ جو کجاوے وغیرہ کا داغ اور نشان پڑا ہے وہ مٹ جائے اور بال بڑے ہو جائیں، محرم بھی گزر جائے، سفر آ جائے، فقد حلت العمرہ لمن اعتمر، کہتے اب عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ حلال ہے، یعنی حج کے بعد ذوالحجہ کے بھی باقی دنوں میں محرم کا پورا مہینہ بھی وہ عمرہ حرام سمجھتے، صرف حرام ہی نہ سمجھتے، انتہائی برا گناہ تصور کرتے۔ افجر الفجور کے لفظ صحیح البخاری کی حدیث میں، لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حج اور عمرے کے حوالے سے دور جاہلیت کی دیگر بہت ساری رسموں کا، خرافات کا رد فرمایا، انہیں ختم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی یہ رسم بھی ختم کر دی۔ آپ نے حج کے دنوں میں حج سے پہلے بھی عمرہ کیا اور کروایا، اور حج کے دن گزرتے ہی پھر عمرے کی اجازت جاری فرمائی، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عملاً عمرہ کروایا۔ بالکل 13 ذوالحجہ کے اگلے ہی دن، 13 ذوالحجہ کو حج ختم ہوتا ہے، اگلے ہی دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو عمرہ کروایا۔ ہر طرح سے آپ نے یہ رسم ختم کر دی کہ یہ کیا ہوا کہ حج کے دنوں میں عمرہ جائز ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، دخلت العمرۃ فی الحج، عمرہ حج میں داخل ہو گیا، کہ حج کے ساتھ بھی عمرہ جائز ہے، حج کے دنوں میں بھی عمرہ جائز ہے۔ حج قران میں حج کے ساتھ ساتھ عمرے کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، حج تمتع میں
جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ آپ نے حج کے دنوں میں پہلے بھی عمرے کو جائز قرار دے دیا اور بعد میں بھی عمرے کو جائز قرار دے دیا۔ یہ آپ نے دور جاہلیت کی رسم ختم کی۔ لیکن ایک مدت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ انتظامی امور کی بنا پہ سعودی حکومت حج کے بعد جلدی عمرہ نہیں کھولتی تھی، انتظامی امور کی وجہ سے کہ جو لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ چلے جائیں تو انتظامات صحیح کر دیے جائیں اور پھر عمرہ کھولا جائے۔ لیکن اس دفعہ ابھی حاجی وہاں موجود ہیں، قافلے واپس آنا شروع ہوئے، ادھر عمرہ کھل گیا، جاؤ بھائی عمرہ بھی کرنے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ چوک در چوک ابھی حاجی آ رہے ہیں، ان کے قافلے آ رہے ہیں، چوک در چوک لوگ عمرے کو جا رہے ہیں، یعنی جلدی عمرہ کھل گیا۔ تو بہرحال بعض بھائیوں نے کیونکہ عمرے کے قافلے جا رہے ہیں یہ خواہش ظاہر کی کہ ذرا عمرے کے حوالے سے کوئی رہنمائی کی جائے۔ حج یا عمرہ یہ بہت سارے امور میں ملتی جلتی عبادتیں ہیں اور بہت سارے ان کے ارکان، احکام و مسائل مشترکہ ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے حج ہو یا عمرہ کہ جس میں بڑی بڑی 4 قسم کی عبادتیں جمع ہیں۔ چار قسم کی عبادتیں، چند خطبے پہلے میں نے اختصار سے عرض کیا تھا کہ بڑی بڑی قسمیں عبادات کی 4 ہیں: قولی، قلبی، بدنی اور مالی۔ یہ عبادات کی 4 بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ حج ہو یا عمرہ یہ چاروں قسم کی عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس میں قولی عبادت بھی شامل ہے کہ کتنے ہی مواقع ہیں زبان سے بہت کچھ پکارنا ہے اور وہ پکارنا اللہ کی عبادت ہے۔ حج یا عمرے کا ارادہ کرتے کہنا ہے لبیک، قولی عبادت ہے سر۔ اس میں قلبی عبادت بھی ہے، کیوں دل میں اخلاص، یہ خصوصاً حج عمرے کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے کہ دل میں اخلاص ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دل اللہ تعالی کی محبت سے بھرپور ہو، سرشار ہو، اللہ کے آگے بے انتہا قسم کی عاجزی کا اظہار ہو۔ یہ بطور خاص قلبی عبادتیں حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ توحید، اخلاص، للہیت، خشیت الہی، محبت الہی، اللہ کے آگے انتہا درجے کا خشوع، عاجزی و انکساری، یہ قلبی عبادات ہیں جو حج اور عمرے دونوں میں شامل ہیں۔ بدنی مشقت بھی ہے، سفر بھی کرنا ہے، طواف بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنا ہے، یہ بدنی عبادت بھی اس میں شامل ہے۔ اور دونوں میں ہی عمرہ ہو یا حج کافی مشقت ہے بدنی، اور مالی عبادت بھی شامل ہے کہ اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، کسی نہ کسی انداز میں وہاں رہنے والوں کو بھی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔
دور سے جانے والوں کو بھی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کئی طرح سے اسے عبادت میں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو آنے جانے کا خرچ ہو، سواری کے اخراجات ہوں، وہاں رہنے کا سارا انتظام کھانے پینے کے والے سے، رہائش کے والے سے موجود ہو، جن کو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جن کے اخراجات کا، جن کی کفالت کا یہ ذمہ دار ہے، جانے سے واپسی تک ان کا بھی پورا خرچہ دینے کا پابند ہے، ورنہ حج عمرہ نہیں کر سکتا، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس طرح کا مال بھی خرچ کرنا ہے اس میں، تو یہ مالی عبادت بھی ہے۔ تو سمجھو موٹی موٹی جو عبادت کی 4 قسمیں ہیں، وہ چاروں ہی حج اور عمرہ دونوں میں موجود ہیں، قولی، قلبی، مالی اور بدنی عبادات۔ یہی وجہ ہے کہ ساری قسم کی عبادتیں جمع ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ رحمت اور شفقت کرتے ہوئے حج اور عمرہ دونوں کو عمر بھر میں ایک دفعہ فرض قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، مشقت ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں کی جدائی بھی ہے، تو فرض اس کو عمر بھر میں ایک دفعہ کیا ہے۔ جو اللہ نے جہاں فرضیت کا اعلان کیا ہے نا، اعلان اس انداز میں کیا ہے کہ یوں عبادت ایسی ہے کہ حق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے پہ اس کو فرض کر دیتا کہ جس طرح سے مرضی چاہے جائے۔ اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین میں حکم دے سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں پہ شفقت کرتے ہوئے ایک تو استطاعت والوں پہ اس کو فرض کیا، اور وہ بھی پوری زندگی میں ایک بار استطاعت والے پہ فرض کیا کہ جس کے پاس یہ ساری استطاعت ہے، بدن میں بھی استطاعت ہے، مال خرچ کرنے کی بھی استطاعت ہے، ان پہ اس فریضے کو فرض کیا اور زندگی میں ایک بار فرض کیا۔ ہاں، اس کے علاوہ نفلی حج عمرے کی بڑی ترغیب ہے، اور وہ جو سچے دل سے ایک دفعہ ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کی تڑپ، اس کا جذبہ، اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جو نہیں گیا، حج پہ نہیں گیا، عمرے پہ نہیں گیا، وہ ترستا ہے کہ میں بھی جا سکوں، وہ کہتے ہیں جو ہو کے آ جائے وہ تڑپتا ہے کہ اب دوبارہ کیسے جاؤں۔ اللہ نے اس لیے تو فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی توحید، ربوبیت، الوہیت، وحدانیت سمجھانے کے لیے بڑی نشانیاں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ ان نشانیوں میں یہ بیت اللہ ہے، حرمین ہے، اللہ اکبر، مسجد حرام ہے، صفا مروہ ہے، یہ ان نشانیوں میں سے ہیں۔ زمانے بیت گئے، صدیاں گزر گئی، لیکن یہاں ایسا مقناطیس اللہ نے فٹ کر دیا ہے کہ لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، کوئی اکتاتا ہی نہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، فرمایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار جانے کی جگہ بنا دیا ہے اور امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ دیکھ لو، بار بار لوگ جاتے بھی ہیں اور امن بھی ہے۔ اور مصابہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اجر و ثواب کی، جتنا ثواب وہاں ہے دنیا کی اور کسی ٹکڑے پہ نہیں، کہیں اور وہ ثواب نہیں۔ کیوں؟ حج کا ثواب ہونا ہی وہاں ہے، اور پوری دنیا میں کہیں حج نہیں۔ عمرے کا ثواب بھی وہی ملنا ہے، اور پوری دنیا میں کہیں عمرہ نہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ حج اور عمرے کا ثواب، دوسری عبادات کا ثواب بھی وہاں بڑھ جاتا ہے کہ ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر۔ اللہ اکبر، پوری دنیا میں اور کوئی جگہ
ایسے مرتبے والی نہیں کہ ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا اجر بھی ہے. تو بہرحال کیونکہ اس میں 4 طرح کی عبادتیں جمع ہیں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں. عمرہ بڑے لوگ کرتے ہیں، حج بھی بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ حقیقت ہے جس طرح جاتے ہیں اسی طرح آ جاتے ہیں. وہ فلسفہ ہی نہیں سمجھتے، وہ روح حج عمرے کی نہیں پہچانتے. حتیٰ کہ کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہاں کرنا کیا ہے. حتیٰ کہ ایسے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں ان کو پہلے معلوم ہی نہیں کیا کرنا ہے، وہ مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے. یہ لا علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں. لہذا جانے سے پہلے کچھ حاصل کرنا چاہیے تاکہ آدمی کو مشقت نہ محسوس ہو، آدمی کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں بھیج کے میرے اوپر کمال انعام کیا ہے. اب سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے حج یا عمرہ جانے سے پہلے سب سے بنیادی چیز انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت زیادہ سے زیادہ پیدا کرے. دراصل انسان کے دل میں جس چیز کی جتنی محبت زیادہ ہو اس کے لیے اتنا ہی وقت دینا، مال خرچ کرنا، مشقت اٹھانا، محنت کرنا، بھاگنا دوڑنا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے. یہ جو لوگ مصیبت سمجھتے ہیں نا وہاں جا کے، تاکہ کئی ایسے لوگ دیکھنے میں آئے ہو وہ اپنے لے جانے والوں برا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا مجھے لے آیا ہے، مجھے کیا پتا تھا یہ اتنی. استغفر، بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اسے پڑھایا ہی سمجھایا ہی کچھ نہیں کیا. وہ بیچارہ اللہ کی محبت سے محروم ہے، اس لیے وہ مصیبت سمجھ رہا. تو سب سے پہلے تو جس کو اللہ حج کی عمرے کی توفیق دے وہ پوری کوشش کرے، پہلے سے ہی پوری بھرپور کوشش کرے کہ اس کے دل میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت بھی پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت بھی پیدا ہو جائے. صحیح معنوں میں عمرہ اسی کا عمرہ ہوگا اور حج بھی اس کا ہی حج ہوگا. یہاں دوسرے کھیکھن بڑے ہیں، ادھر ملنے جا رہا ہے، ادھر ملنے جا رہا ہے، کبھی چچا دعوت کر رہا ہے، کبھی ماموں دعوت کر رہا ہے، کبھی پوپا دعوت کر رہا ہے، تحفے تحائف آ رہے ہیں، ہار پہنائے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ خود پھر خاندان اکٹھا کر کے دعوت کر رہا ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ لوگوں نے نعتیں نظمیں بنا دی. مجھے مینو پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چلی ہاں. پیغمبروں کے امام کو کسی نے پھولوں کے ہار نہیں پہنائے، تو چیچا چلی ہیں. مینو پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چلی ہیں، رام گئی تو چیچا چلی ہیں مدینے. پھولوں کے ہار تو ویسے ہندوؤں کی نقل ہے، یہ یاد رکھنا. یہ پھولوں کا حال ہے نا گلے میں، جو آج کئی مذہبی پروگراموں میں بھی اہل علم کے گلے میں بھی لوگ ڈال دیتے ہیں. یہ گلاب کے پھول کا ہار، موتیے کا، یہ گلے میں پھولوں کا ہار ہندوؤں کی مذہبی رسم ہے. پتہ ہی نہیں بیچارے. میں نے پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چلیے، نہ تجھے حج کا پتہ ہے نہ عمرے چل، پھلان دے ہار پاؤ. یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کو ملنے کے حج سے پہلے یا عمرے سے پہلے ایک حدیث نہیں لاؤ. آپ کے بھی رشتے دار تھے، عزیز و اقارب تھے، آپ ملنے کی اچھائی میں حج پہ چلا ہوں. ایک آپ کا حج ہے حجۃ الوداع، 4 عمرے ہیں، آپ نہیں گئے کسی کو ملنے، نہ آپ نے حج پہ جانے سے پہلے کوئی دعوت پکائی ہے، رشتے دار اکٹھے کیا ہو جی، وہ لوگ تحفے تحائف اور ہار لے کے آ رہے ہیں. اب تو یہ سلسلہ چل نکلا ہے، خود بھی جا جا کے ملتا ہے اور پھر دعوت بھی پکاتا ہے. وہاں پھر بے انتہا قسم کے تحفے تحائف بھی آ جاتے ہیں. نہیں، یہ نہ حج سے پہلے یا نہ عمرے سے پہلے، چھپ کر کے جاؤ عمرہ کرنے. ہاں اتنی بات ہے، اور جس پہ کوئی ظلم کیا ہوا ہے نا تو اللہ کے گھر جا رہا ہے، اپنے آپ کو پاک کر کے جا. جس پہ کوئی ظلم کیا ہوا ہے اس سے معافی لے کے جا. کسی کا کوئی حق تیرے ذمہ ہے وہ ادا کر کے جا. کوئی ناراض ہے اس کو راضی کر کے جا.
یہ ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہر ایک کے گھر جا کے ملو جا کے، نہیں، جس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ وہ پورا کرو۔ بہرحال سب سے پہلا کام جو صحیح فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے عمرے کا، حج کا، وہ سب سے پہلے چوں ہی اس کا ارادہ بن جائے، یوں تو مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ خصوصی محنت کرے۔ قرآن و سنت میں اللہ کی محبت زیادہ کرنے کے لیے بڑے امور اور اسباب مذکور ہیں، وہ اختیار کر کے اپنے دل میں اللہ کی محبت بڑھائے، نہ حج مشقت نظر آئے گا، نہ عمرہ مشقت نظر آئے گا۔ محبت میں نہیں مشقت ہوتی، یہ اللہ کی محبت سے خالی ہیں جو مشقت سمجھتے ہیں، جو مصیبت سمجھتے ہیں، ورنہ جو محبت والے ہیں، ہائے ہائے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں بوڑھے مرد دیکھے، کمر بڑھاپے سے جھکی ہوئی ہے جی، اور وہ پیدل پھر طواف کر رہا ہے، عصا ہاتھ میں ہے، سہارے سے چل رہا ہے، ایسے ایسے بوڑھے بزرگ، پسینے سے شرابور ہے، اوپر تپتی دوپہر ہے، لیکن پورے وہ جذبے سے، نہ اسے تھکاوٹ ہے نہ اسے اکتاہٹ ہے، وہ بار بار لبیک اللہم لبیک بھی پڑھ رہا ہے، اور وقتوں وقتاً کہہ رہا ہے یا اللہ اپنے گھر بلا لیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، کمال ہوگی، انداز تو یہ ہونا، پر یہ بنے گا جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ تو سب سے پہلا کام جس کو اللہ حج کی عمرے کی توفیق دے دے، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، محنت کر کے۔ کیوں؟ حج اور عمرہ بطور خاص ایسی عبادت ہے کہ بالکل ایسے ہے جیسے بندہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کو جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو بہت سارے امور حج عمرے کے، بہت سارے امور میدان محشر کے مشابہ کیے ہیں، وہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ تو اس لیے دل میں اللہ کی محبت بھی بے انتہا لے کر جائے، اللہ کا ڈر بھی بے انتہا لے کر جائے، زبردست قسم کی محبت۔ جتنی محبت دل میں زیادہ ہوگی، اس کا یہ سارا صبر اسی قدر نیکیوں سے بھرپور ہوگا، اسی قدر قدم قدم پہ وہ اللہ کو یاد رکھے گا، گھر سے نکلتے ہوئے نکلنے کی دعا پڑے گا، محبت دل میں اللہ کی ہوگی۔ کیوں؟ یہ محاورہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ یہ نہیں یہ گھر سے نکلے تو یہ انتظار کر رہا ہوں مجھ پہ پھولوں کی پتیاں کون نچھاور کرتا ہے، نہیں، اس کا دل تو اللہ کی محبت، اللہ کے آگے حاضری اور اللہ کے ڈر سے مغمور ہوگا، اس لیے نکلتے نکلتے دعا پڑے گا، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ، کہ میں ایک عظیم الشان سفر پہ جا رہا ہوں اللہ کے نام سے، اور میں اس سارے سفر میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ قدم قدم پہ یہ ہر دعا یاد رکھے گا، ہر ذکر یاد رکھے گا، اگر دل میں محبت اللہ کی موجود ہے۔ پھر محض رسمی نہیں، اب تو حالت مزید خطرناک ہے، جب سے یہ سکرین کا فتنہ آیا ہوا ہے، گھر سے نکلنے تک، وہاں پہنچنے تک، یا خود اپنی تصویر لے رہا ہے یا کسی سے اپنی تصویر بنوا رہا ہے، نہ اس کے طواف میں کوئی روح ہے، نہ اس کی سعی میں کوئی روح ہے، نہ اس کے حجر اسود کے بوسہ دینے میں کوئی روح ہے، نہ مقام ابراہیم کے پاس رکھتے پڑھنے میں کوئی روح ہے۔ یہ بیچارہ تو آخر تک موقع پہ موقع کی تصویر لے رہا ہے اور بھیج رہا ہے، ساتھ ساتھ پیچھے دکھلا رہا ہے، اب میں یہ کر رہا ہوں، اب میں وہ کر رہا ہوں، اور پیچھے والوں کے سارے حالات اس کو پہنچ رہے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، اب فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اور کعبۃ اللہ کے دامن میں جا کے بھی تیرا پیچھے سے رابطہ ہی منقطع نہیں ہوا، تیرا کیا حج ہے اور کیا عمرہ ہے؟ تو تو ہر اعتبار سے پیچھے جڑا ہوا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ ایسا فتنہ ہے جس نے اس عظیم الشان عبادت کی بھی روح نکال کے رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ نہیں، اللہ کی محبت لے کر نکل، قدم قدم پہ جو حکم ہے وہ کر۔ دوسری ضروری بات حج سے بھی اور عمرے سے پہلے جنہیں اللہ توفیق دے رہا ہے، دوسری ضروری بات
اللہ کی محبت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی خشیت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا مرضی انہوں نے پہلے حج عمرے کا طریقہ پڑھا ہو، سنا ہو، سیکھا ہو، وہ بطور خاص بڑی بڑی اچھی کتابیں بازار میں صحیح احادیث پہ مشتمل دستیاب ہیں، وہ بطور خاص حج کا عمرے کا پورا علم حاصل کریں، پورا طریقہ سیکھیں۔ کیوں؟ طریقے کے بغیر کچھ نہیں بننا۔ جس طرح 3 دفعہ بندے نے نماز پڑھی تھی نا، اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا تھا واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہی معاملہ باقی عبادات کا بھی ہے۔ آپ نے قدم قدم پہ فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پہ وقتاً فوقتاً فرمایا، ایک ایک رکن کے وقت فرمایا، ایک ایک عمل کے متعلق فرمایا، خذوا عنی، اور سیکھ لو مجھ سے، سیکھ لو مجھ سے۔ اس طرح کرنا ہے حج، اس طرح کرنا ہے عمرہ۔ پورا طریقہ سیکھے اور اس کو اچھی طرح یاد کرے، ہر موقع پہ جو پڑھنا ہے یاد کرے، اس کا معنی یاد کرے، پھر اس کے اس عمل میں جان آئے گی، اس کو پتا چلے گا میں کس موقع پہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیا ہوا، سارا حج کر لیا اور بیچارے کو معنی لبیک کا بھی نہیں آتا۔ اور اب کچھ لوگوں نے تو یہ لفظ ویسے ہی بدنام کر دیا، عجیب غریب موقع پہ لبیک لبیک حد ہو گئی ہے۔ اس کا ایک خاص موقع ہے، موٹر سائیکل کے پیچھے بھی لکھ دیا لبیک، اوپر گندے پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں لبیک، اور عجیب عجیب انداز میں پکارتے ہیں۔ یہ تو عاجزی کا کلمہ ہے، اس میں عاجزی ہونی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا کام ضروری ہے عمرے پہ جانے والے کے لیے، اسی طرح حج والے کے لیے پورا طریقہ اچھی طرح صحیح احادیث کی روشنی، قرآن کریم کی آیات سے پورا طریقہ سیکھے، ایک ایک دعا اچھی طرح یاد کرے کہاں کیا کرنا ہے، اور جو پڑھنا ہے وہ اچھی طرح اس کو یاد بھی ہو اور اس کا معنی و مفہوم بھی اس کو سمجھ میں آتا ہو، اسے پتا ہو اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، پھر پتا چلے گا حج ہے عمرہ ہے۔ یہ دوسرا کام ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا کام جو پہلے ضروری ہے کہ جب اس کا ارادہ بن جائے تو یہ بالکل 100% خالص حلال کی کمائی سے عمرے پہ جائے اور حج پہ جائے۔ کیوں؟ اس عبادت میں مال کا بڑا حصہ ہے، یہ نہیں حرام کی کمائی سے حج کر رہا ہے، لوگوں کا حق دبا کے عمرے پہ جا رہا ہے، لوگوں کا حق دبا کے عمرے پہ جا رہا ہے، مال حرام کے ذریعے حج پہ جا رہا ہے۔ نہیں، یہ تو نے اللہ کے گھر میں جانا ہے۔ اللہ پاک ایسے ہی مسلم میں حدیث ہے، ان اللہ طیب، یقیناً اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، چاروں چیزیں پاک کر کے جائے۔ 4 قسم کی باتیں حج کے اندر، زبان بھی پاک کر کے جائے، دل بھی پاک کر کے جائے، بدن بھی پاک کر کے جائے، مال بھی پاک خرچ کر کے جائے، ساتھ بھی پاک مال لے کر جائے، کمائی حلال کی، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے، تماشا تو نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، کہہ رہا ہے زبان سے لبیک میں حاضر ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہے، تو یہ چاروں چیزیں پاک کر کے جائے، کہ مال بھی اس کا پاک ہو، سفر کے لیے، ذاتی راہ کے لیے، جو پچھلوں کو دے کے جا رہا ہے وہ بھی، جو وہاں رہ کے خرچ کرنا ہے وہ بھی پاک حلال مال ہو، زبان بھی پاک ہو، یہ نہیں اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھیں حرم میں زبان گندی بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، تو کیا اللہ کے گھر میں لینے کیا ہے؟ زبان پاک کر کے جائے، دل کو ہر طرح کے شرک سے، ریاکاری سے، برے جذبات سے، بری خواہشات سے پاک کر کے جائے،
بدن کو بھی پاک کر کے جائے. یہ پہلے چیزیں ہیں جو اس کے ذمہ ہیں، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. محنت ضائع ہو جائے گی، مال بھی ضائع ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے. تو پاک اللہ کے گھر جا رہا ہے تو کسی قسم کی علائش ساتھ لے کے نہ جا. حتیٰ کہ ٹھیک ہے حج عمرے سے بھی گناہ پاک ہوتے ہیں، لیکن تو جانے سے پہلے سچی توبہ کر کے کہ یا اللہ تیرے گھر آ رہا ہوں، یا اللہ جو ہو گیا میں اس پہ شرمسار ہوں، میں یا اللہ اس پہ نادم ہوں، پشیمان ہوں، یا اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے نافرمانی کے کام کیے. سچی توبہ کر کے جائے، گناہوں سے بھی پاک ہو کے جائے. کیوں؟ اللہ پاک ہے، وہ پاک کو قبول کرتا ہے. 4 قسم کی باتوں کا مجموعہ جو ہے. اب تو صحیح بات ہے، لوگ بس رسمی طور پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو روح سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں پہلے یہ ضروری ہیں. پھر جب اس پاکیزہ سفر کو شروع کرے، اللہ اکبر، دل پہ پہلے محنت کرے یہاں کہ جو کام حج کا یا عمرے کا میں نے کرنا ہے اور جس جا کرنا ہے، سرا قرآن و سنت کی روشنی میں اس رکن کے حوالے سے، اس جا کے حوالے سے اپنے تصورات کو حاضر رکھنا ہے. حاضر رکھنا ہے. گھر سے نکلے، دعا پڑھے، پاکیزہ انداز میں سفر کرے. یہ نہیں سارا راستے بڑے لوگ ہیں حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، جہاز کے اندر بھی اخباریں ہی پڑھ رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، افسانے پڑھ رہے ہیں. ابھی یہ اسکرین کا دور ہے، وہ راستے میں مختلف لغویات میں مصروف ہیں. نہیں، یہ وقتاً فوقتاً تلبیہ پکارتا جائے، ذکر کرتا جائے. پاکیزہ سفر پہ جا رہا ہے، پتہ چلے یہ اللہ کے گھر حاضری دینے جا رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ ذہن کو اور مصروف کرنے والی چیزوں میں محو ہے. کیا اس کو پتا چلے گا؟ نہیں، یہ ذکر کرتا جائے، تلاوت کرتا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عام سفر ہی بڑے پاکیزہ تھے. گزشتہ خطبہ میں نے بیان کیا تھا کہ آپ سفر ہجرت میں قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، تو حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، ایک پاکیزہ سفر پہ جا رہا ہے. تو اگر راستے میں تو ناول ہی پڑھتا جا رہا ہے، افسانے پڑھتا جا رہا ہے، اخبارات پڑھتے جا رہا ہے، سکرین پہ طرح طرح کی چیزوں میں تو مست جا رہا ہے، تجھے کیا ملنا ہے حج سے اور عمرے سے؟ تو کھوکھلا عمر رہ جائے گا، کھوکھلا عمر. راستے میں پھر جہاں جہاں جو کرنا ہے کرے. پھر میقات ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے چاروں طرف حد بندی کی ہوئی ہے کہ جب میرے گھر میں حج یا عمرے کی نیت سے آنا ہے نا، اس حد بندی پر احرام کے بغیر نہیں گزرنا. اس سے پیچھے احرام باندھ لیں، گھر سے باندھ لے، لاہور ایئرپورٹ سے باندھ لے، سمڑیال ایئرپورٹ سے باندھ لے، پیچھے باندھ لے، میقات سے احرام کے بغیر نہیں گزرنا. حد بندی کر دیا چاروں طرف ساری سمتوں سے آنے والوں کے لیے. یہ صحیح البخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہیں میقات کہا جاتا ہے. میقات سے پیچھے احرام کے بغیر رہ سکتا ہے. میقات حد بندی ہے، دور دور تک حد بندی کر دی. کیوں؟ وہ کس لیے؟ اس کی ذہن سازی کے لیے، اس کا دماغ درست کرنے کے لیے، اس کے جذبات صحیح کرنے کے لیے. کبھی دور ہے، ابھی حرم کی حدود سے بھی بڑی دور ہے، لیکن کہا نہیں اب یہاں احرام پہن لو. سارے علاقائی لباس چھڑا دیے. خبردار، جائز کیوں نہ ہو وہ لباس سارے چھڑا دیے. جس علاقے سے مرضی جا رہا ہے اپنا علاقائی لباس چھوڑ کے کفن کی طرح 2 چادریں اللہ نے اڑا دی ہیں کہ تو احکم الحاکمین کے دربار میں آ رہا ہے، عاجزی سے آ. اللہ اکبر. کفن جیسی 2 چادریں، ایک کمر پہ باندھ لی، ایک اوپر اور لی. امیر غریب ہر طرح کے لباس پہننے والا وہاں ایک ہی لباس ہے. ان سلا، جس طرح کفن ان سلا ہوتا ہے، اس طرح ان سلا لباس
اللہ نے تیرے گلے میں پہنا دیا ہے. کیوں؟ تو احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہا ہے، اللہ کے گھر جا رہے ہیں. دیکھ لو دنیا کے اور کسی خطے میں، کسی مسجد میں، حتیٰ کہ اہم ترین مقام یوں کل 3 ہے دنیا میں جہاں خصوصی نیت سے، اجر کے ارادے سے صبر کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی 2 کے لیے کوئی لباس مخصوص نہیں. نہ مسجد اقصی ملک شام بیت المقدس کے لیے، نہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے لیے. لیکن جب مسجد حرام، وہ اللہ کا گھر ہے، خصوصی گھر جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے سب سے پہلے بنایا. اللہ فرماتے ہیں جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، وہ اللہ نے حرمت والے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. کیا مطلب؟ جب تک کعبہ باقی، دنیا باقی. جب اس فقیر دور میں قیامت کے انتہائی قریب اللہ کو منظور ہوگا کہ اب یہ کعبہ ختم ہو کیونکہ قیامت برپا کرنا ہے، ایک حبشی ایک ایک پتھر کر کے کعبہ کو گھیر دے گا، تھوڑی دیر بعد ہی قیامت آ جائے گی. یہ اللہ کا گھر باقی تو دنیا باقی، اور اللہ اللہ کرنے والے باقی تو دنیا باقی. لوگ دین کو پیچھے ہٹاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا بچاؤ دین چھوڑنے میں ہے. ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، یہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دینی امور پہ پابندیاں لگاتے ہیں، دین کا کام کرنے والوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں، دین کا کام کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں. تو ہر آنے والا دن بے برکتی والا آ رہا ہے، آسانی تو کوئی نہیں ہو رہی. نام آسانی کا جی ہم بچاؤ کر رہے ہیں، ہم بچاؤ کر رہے ہیں. وہ تو دینی لوگوں کی بصیرت ہے کہ وہ نظر بندیاں اور پابندیاں قبول کر رہے ہیں کہ ملک میں فساد نہ ہو. لیکن تمہیں کیا ملا پابندیاں لگا کے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں جب سے دینی لوگوں پہ، اچھے لوگوں پہ، دین کا کام کرنے والوں پہ سختی ہیں، تب سے اس طرح کی مہنگائی اور اس طرح کی بدامنی اور اس طرح کی معاشی بدحالی آ رہی ہے جس کی پہلے کبھی مثال بھی نہیں ملتی تھی. تم کر لو خوش ان کو، اپنے آقاؤں کو خوش کر لو، اللہ کو تم نے ناراض کر لیا ہے. یہ تو حقیقت ہے دین والوں کی بصیرت. کبھی مدارس پہ پابندیاں، کبھی مساجد پہ پابندیاں، کبھی کوئی پابندی، کبھی کوئی پابندی. کہتے کیا ہے جی ان کو خوش کرنا ہے ملک بچانے کے لیے. اور دین بچاؤ گے تو ملک بچے گا، ورنہ کبھی بھی نہیں بچے گا. اللہ نے دین کو دنیا کی بقا کا ذریعہ کہا ہے. صحیح البخاری کی حدیث، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے کعبۃ اللہ حرمت والے گھر کو قیاما للناس، لوگوں کے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنا. اور بھی اس کے بڑے مطلب ہیں، میں موٹا موٹا بیان کر رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ جب تک زمین پہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی توحید والے رہیں گے، قیامت نہیں آئے گی. اور دین باقی تو دنیا باقی ہے. جب کعبہ گرا دیا جائے گا، ایک وقت آئے گا، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، یہ بالکل قریب ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے، وہ جب قیامت ایک تباہی ہے، اللہ نے ان پاکیزہ چیزوں کو اٹھا لینا. کعبہ گرا دیا جائے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا، اور ایک ہوا چلے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک ہوا چلے گی ایمان اور توحید والوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، سارے بڑے اچھے انداز میں فوت ہو جائیں گے، سارے ایمان والے توحید والے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرمایا پھر ایسے لوگ بچیں گے بے حیا، سڑکوں کے کناروں پہ گدوں اور گدیوں کی طرح وہ بدکاریاں کریں گے، ان پہ قیامت آئے گی. ان پہ بے غیرت اور بے حیا لوگوں پہ جو جانوروں کی طرح سڑکوں پہ بدکاریاں کریں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. قیامت ان پہ آئے گی. قیامت کا حادثہ اللہ مومن و موحدوں کو نہیں دکھائے گا. اس ہولناکی سے اللہ اپنے توحید والے مومن بندوں کو پہلے ہی اٹھا دے گا، اور مومن بھی اٹھ جائیں گے، بیت اللہ بھی ختم ہو جائے گا، قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا. گندے لوگوں پہ پھر قیامت آئے گی. واہ اللہ تیری کیا شان ہے. یا اللہ ہمیں ایمان والوں میں، توحید والوں میں مرتے دم تک رکھنا. اور دیر باقی تو دنیا باقی. تجھے سمجھ ہی نہیں آئی؟ تم دین پیچھے کر کے سمجھتے ہو ملک بچے گا. بہرحال بات دور نکل گئی. کعبۃ اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے گھر کی طرف. تو اللہ نے وہ احکم الحاکمین کا اس لیے پابندی لگا دی. دیکھ لو حالانکہ اتنے مسائل میں اختلافات ہیں، لیکن حاج عمرہ کے بہت سارے امور ہیں، سارے مکاتب فکر کے ہاں متفق علیہ ہیں. سارے احرام باندھتے ہیں،
تمام مکاتب فکر کے لوگ وہاں دیکھو تو احرام کی 2 چادروں کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا جو بھی حج والا ہے یا عمرے والا ہے. وہ اللہ نے سارے علاقے لباس اتروا کے وہ ان سلا کفن جیسا لباس پہنا دیا ہے. یہ اس کی میدان محشر سے آجزی کی کیفیت بنا دی. باقی عبادات میں پابندی نہیں، خاص سر ڈھانپو، خاص سر ننگا رکھو. یہ مسئلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ ننگے سر نماز ہے کہ نہیں ہے. کوئی پابندی نہیں، ننگے سر بھی نماز درست ہے، سر پہ کپڑا ہوتا بھی درست ہے، دونوں طرح رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن حج وہ ایک عاجزی پیدا کرنے کے لیے پابندی لگا دی، سر ننگا کر کے آنا ہے. اپنے گھر بلایا تو سر ننگا کرنا ضروری کر دیا، ننگے سر آنا ہے، 2 انسلی چادریں اوڑھ کے آنا ہے. میقات کے اوپر پہنچ کے یہ لازمی کر لینا ہے، وہاں احرام باندھنا ہے میقات پہ جو آپ کے علاقے کی میقات ہے، اور وہاں پکارنا ہے. حج ہے تو لبیک بالحج، عمرہ ہے تو لبیک بالعمرہ، دونوں اکٹھے ہیں تو لبیک بالحج والعمرہ، یہ پکارنا ہے. کیا اللہ میں تیرے گھر کے قصد اور تیرے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. اللہ کتنی ابھی دور ہے، لیکن اللہ نے اپنے گھر کا احترام دور سے شروع کروا دیا. چھوڑو اپنے علاقے کا لباس، اپنا رہن سہن، اپنی رسومات، اپنی عادات، اپنی علاقائی خصوصیات، اپنے امتیازات. ایک اللہ کی توحید کے لیے آئے ہو تو ایک جیسے ہی ہو جاؤ. اللہ اکبر. ایک لباس اور ساری بولیاں چھوڑ کے، وہ عربی ہے، پنجابی ہے، انگریزی ہے، چینی ہے، جاپانی ہے، سنسکرت بولنے والا ہے، ہندی بولنے والا ہے، ملیالم بولنے والا ہے، فارسی بولنے والا ہے. ہزاروں زبانیں ہیں دنیا کی، لیکن جتنی بولیاں بولنے والے ہیں، حقیقت ہے جب ہم وہاں دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں. چینی بھی، جاپانی بھی، فارسی بھی، عربی بھی، اجمی بھی، ہندی بھی، سارے ایک ہی بولی بول رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. اور لباس بھی ایک جیسا اور بولی بھی ایک جیسی. ہاں جو یا عمرہ ہو، لباس بھی ایک جیسا، بولی بھی ایک جیسی ہے. کوئی نہیں انگریزی میں بولتا وہاں، کوئی نہیں ہندی میں بولتا، کوئی نہیں چائنی زبان میں ترجمہ کر کے بولتا، نہیں سارے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. توحید کی پکار. سارے مکاتب فکر والے خواہ کئی شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے، لیکن آج عمرے پہ بول ان کا بھی ایک ہے، لبیک لا شریک لک لبیک. یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، پوری بادشاہی تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک لبیک. اللہ اکبر. کمال ہو گئی. یہ ذرا تصورات سیدھے کر کے جاؤ نا عمرہ کرنے، تو پھر مزہ آئے گا، پھر روحانیت بدل جائے گی، پھر پتہ چلے گا میں حج کر کے آؤں یا عمرہ کر کے آیا ہوں. پھر زندگی تبدیل ہو جائے گی کہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، یہ سمجھ کے جائے اس نے بلایا اور میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. میں اس کا قصد کرتے ہوئے جا رہا ہوں، اس کا بندہ بن کے جا رہا ہوں. اور دیکھو حج یا عمرہ ہے، جو اللہ کہتا ہے اس نے وہی کرتے جانا ہے، جو اللہ کہتا ہے اس نے وہی پہننا ہے، جو اللہ کہتا ہے اس نے وہی پکارنا ہے. اور سارے مجموعی لحاظ سے سارے وہاں کوئی کسی کا علیحدہ جھنڈا نہیں، وہ سارے وہ ملتے جلتے کام بھی کرتے نظر آتے ہیں، اتنے سارے اختلافات کے باوجود. اللہ نے جس شاہ کو فضیلت دی اسے منوا دیا، ایک جیسی ہو کے جاتے. پھر اس کے دل کی کیفیت کیا ہو. میقات سے اس نے احرام باندھ لی ہے، مسکینی لباس پہن لیا ہے، وقتاً فوقتاً اب یہ تلبیہ بولتے جائے اور جوں جوں حرم قریب آئے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جائے. جس طرح محبت والے کی طرف جاتے ہوئے کیفیت ہوتی ہے، اس کے جذبات گرم ہوتے جائیں، اس کی طرف بڑھتی جائے کہ آ گیا قریب اللہ کا گھر جس سے مجھے آواز آیا ہے. یہ حالات بناؤ. اللہ اکبر. تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج عمرے کے سفر دیکھیں تو ایک ایک لمحے پہ آپ کا اور صحابہ کرام کا دل اللہ کے ڈر سے بھی اور اللہ کی محبت سے بھی لبریز نظر آتا ہے، بھرپور نظر آتا ہے۔ ایسا انداز ہمیں تو یہ پتا ہے، میں نا بیت اللہ کی طرف پشت کر کے ہاتھ اٹھاتا ہوں، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑتا ہوں، تو میری تصویر بنا ہے، تو تصویر ہی لے کے جائے گا، بس تجھے اور کیا ملنا ہے؟ تصویر لے کے یہ بھی کوئی کام ہے؟ نہیں، سارے تعلقات کٹ کے رکھو، کوئی ضرورت نہیں، کوئی موبائل کے اندر کوئی شے محفوظ نہ کرو، سمجھو اللہ کے رجسٹر میں سارا کچھ محفوظ ہو۔ اللہ اکبر، یہ جذبات ہو، اس انداز میں جاؤ عمرہ کرنے کہ جو پھر حرم کے قریب آئے وہ جذبات بڑھتے جائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک۔ آج کا لوگ عموماً سیدھے ہی جا کے طواف شروع کر دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک زبردست نمونہ پیش کیا۔ اصل میں لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، وہ احرام کو مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جلدی اتارو احرام، جا کے سیدھا عمرہ کرو، فریضہ ادا ہو، ہم جا کے پھر آرام سے ہوٹل میں، تاکہ بڑے لوگ نماز بھی ہوٹل میں وہیں پھر وقت گزارتے ہیں، حرم میں آتے ہی بہت کم ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کیا بیچارہ لینے گیا ہے؟ بہت سارے لوگ تو نماز پنجگانہ بھی نہیں حرم جا کے پڑھتے، کیا فائدہ؟ بس، اور کئی بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن ہر نماز کے بعد ہی جلدی نکلے اور سیدھا بازار کو، وہ بازار پاکستان میں تھوڑی ہیں۔ چلو آتے وقت آدمی نے جو ضروری تحفے لے کے آنے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ یہ کیا ہوگا نماز پڑھی اور چل بازار کو؟ نہیں، اللہ کے گھر گئے ہو وہاں وقت گزارو، زیادہ سے زیادہ نمازیں وہاں ہوں۔ مکہ شہر کی بھی کسی اور مسجد میں وہ 1,00,000 کا اجر نہیں ملے گا، یاد رکھنا، 1,00,000 کا اجر مسجد حرام کی حدود میں ملے گا جہاں جاتا کچھ کی ہے، اور کسی مسجد میں نہیں ملے گا، ہاں وہ مکے شہر کی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مکے شہر کی مسجدوں میں یہ اجر ہے، مسجد حرام کا نام لے کے اس کا یہ اجر ہے، زیادہ یہ فضیلت اس کو ملے گی جو وہاں نماز پڑھے، اتنی دور سے گیا اور پھر حرم سے دور ہوٹل میں نمازیں پڑھ رہا ہے، ہوتا ہے کئی تو ایسے ہیں عمرہ کر کے نماز ہی کوئی نہیں پڑھی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا نمونہ پیش فرمایا کہ آپ گئے، آپ نے وہاں جا کے نا رات آرام کیا، صبح غسل فرمایا اور تازہ دم ہو کے آپ نے عمرہ کیا، آپ کا یہی طریقہ تھا۔ آدمی جا کے آرام کر دے، تھکا رہا، اب بھی بے شک جہاد کا سفر ہے لیکن جتنی سہولتیں زیادہ ہونا اتنا انسان بھی کمزور ہوئے جا رہا ہے، تھک جاتا ہے بندہ، کیوں؟ صبر ہی ہے، ہوائی جہاز پہ ہو، ریل گاڑی پہ ہو، بے وقت کھانا، بے وقت سونا، بے وقت جاگنا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو جا کے آرام کرے، نیند پوری کرے، صبح تازہ دم ہو کے کرے عمرہ، یہ بہترین طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش فرمایا۔ تو بہرحال یہ باتیں ملحوظ رکھ کے، جس کو اللہ توفیق دے رہا ہے جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں ملحوظ رکھ کے، باقی بیت اللہ پہنچے تو پھر وہاں تصور یہ اللہ کا گھر ہے، حجر اسود میں جو تصور چاہیے ہو، جو فضیلتیں آئی ہیں وہ ذہن میں ہو، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھے تو جو فضیلتیں ہیں وہ ذہن میں ہو، صفا پہ جائے تو وہ ام اسماعیل کے صبر و استقامت کی جھلک ذہن میں ہو، اور یہ ذہن میں ہو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ نبی صاحب نے تو ہر وقت ربط جوڑا، آپ صفا کی طرف نکلے تو آپ پورا کر کے تو صفا کی طرف نکلے تو آیت پڑھی، آپ نے یہ ثابت کیا تصورات ساتھ رکھو جو شرعی ہیں، فرمایا اب داؤ بما بدا اللہ بھی، میں کیوں، پہاڑیاں تو دونوں ہیں، میں کیوں پہلے صفا کی طرف آیا ہوں، میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، کہ اللہ نے پہلے صفا بولا ہے، میں بھی صفا سے شروع کر رہا ہوں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ تعالیٰ اس طرح فلسفہ سمجھ کے روح کے ساتھ ہمیں عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار توفیق عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قبضہ اختیار پورا دے تو آپ آگے بھیج سکتے ہیں۔
اب تو لوگ کاغذ ہی بیچی جا رہی ہے، جو بڑے بڑے ٹاؤن ہیں ماسٹر سٹی وغیرہ وہ فائلیں ہی بک رہی ہیں، سری حرام ہے، دونوں طرف حرام پیدا اٹھایا جا رہا ہے۔ بھی لیتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ اگر تو اسکول والے وہ چھٹیوں کی تنخواہ ماسٹروں کو دیتے ہیں تو پھر فیس بھی درست ہے، کیونکہ وہ جو ماسٹر ہے مدرس ہے اس کا ایک لین ہے، وہ چھٹیوں میں اس نے کھانا پینا تو ہے پر وہ 2 مہینے کیا کر سکتا ہے، تو لہذا وہ جہاں ڈیوٹی دے رہا ہے چھٹیوں کی تنخواہ ان کے ذمہ، تو اگر تو وہ ادارے والے ماسٹروں کی تنخواہ دے رہے ہیں تو پھر فیس بھی لیں، کیوں مجھے پتہ ہے نا کئی اسکولوں والے فیس لے لیتے ہیں، 2 مہینے ماسٹروں کو تنخواہ نہیں دیتے تو وہ فیس بھی نہیں لے سکتے۔